اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے، تمام خزانوں کا مالک، عزت، ذلت اور رزق سب اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اسے ذلت نہیں دے سکتی، بے شک، اور اگر وہ کسی کو ذلت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اوصاف رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت، اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ بلا شبہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور بخشش کا ہی مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو دلوں میں نرمی لاتا ہے، عبادتوں میں خشوع بڑھتا ہے، اور ہر روزہ دار رب کے قریب ہونے کی جستجو میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ ہم بھی اسی خوبصورت سفر کا حصہ بننے کے لیے حاضر ہیں آپ کے ساتھ اوصاف رمضان کی نشریات میں، جہاں بات ہوگی صبر کی، شکر کی اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے حوالے سے۔ رمضان میں ایک نیکی فرض کے برابر ہوتی ہے اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آئیے مل کر اس مہینے میں خوب نیکیاں سمیٹے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ بے شمار نعمتوں سے رمضان مبارک کی صورت میں جو ایک عظیم نعمت مقرر فرما رکھی ہے، دنیا بھر میں آج کل مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اس کی برکتوں سے مستفیض ہونے اور ان کی سعادتوں کو سمیٹنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جس میں دل کی پاکیزگی اور روح کی بالیدگی کے لیے ذکر الہی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم نہ صرف نماز، روزہ اور تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی وہ عادت ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اس کو روشن بھی بنا سکتی ہے اور اس کو بہتر بھی بنا سکتی ہے۔ بالکل، اور آج کے اس بابرکت موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ محمد عمران پنجتنی صاحب۔ آپ علماء مشائخ قومی امن کمیٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جس طرح سے ہم نے حسنین نے بات کی نا کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں، کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر الہی کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اے بی این ٹیلی ویژن کا بہت ممنون ہوں کہ انتہائی آج اچھے ٹاپک پر آپ نے مدعو کیا، اور حسنین بھائی کا بھی بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ اللہ کی لرائے طیب طاہر کتاب قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اعلان فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو کہ ان شکر نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں اگر میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتی ہے۔ بالکل، اللہ رب العزت بخشنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اللہ رب العزت آگ سے ہمیں بچانا چاہ رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، جب تم مجھے جماعت میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اچھی جماعت میں یاد کروں گا، یعنی کہ فرشتوں کی جماعت میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب حسنین بھائی، ایک چیز یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مالک خالق ارض و سما کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ تو انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک نعمتیں کھا کر بھی نہ شکرا ہوا ہے، اور ایک چرند پرند ہیں جو چلتے ہوئے بھی اڑتے ہوئے بھی آسمانوں میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پرندے ہیں وہ اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کائنات کے اندر جو پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کائنات کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ حضور امام الانبیاء، حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ، وجہ تخلیق کائنات، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اے میرے صحابہ، جو ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ وہ چلتے پھرتے تو ہیں، لیکن جب ذکر الہی سے اپنے آپ کو جب ذکر الہی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے اللہ اس کی زبان کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، اور جب ذکر الہی میں بندہ مشغول ہوتا ہے
پھر فضول گواہی سے اور اسی طرح جھوٹ، غیبت، چغل خوری سے جو زبان سے ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے سے، اپنے کرم کے صدقے سے مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ کا کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات، یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے دیکھیں انٹرو میں بڑی خوبصورت حسنین بھائی آپ بات کر رہے تھے، اس میں ایک چیز ذکر کے ساتھ ایک چیز ہے کہ جب ہم ذکر کریں گے تو ذکر کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ بالکل، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم شکر کرو گے تو تمہیں ان گنت عطا کیا جائے۔ بے شک۔ اور آج ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہم تو گن گن کے اللہ کو یاد کر رہے بے ہیں۔ شک۔ میرے مالک کی وہ رحمت دیکھیں، میرا رب ان گنت عطا فرما رہا ہے، بے حساب دیتا ہے، لیکن ہم گن کے کیا کہنے عطا فرما، ہم تو گن گن کے نام لے رہے کیا ہیں، کہنا اور اللہ رب العزت کی ذات ان گنت عطا فرما رہی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم ذکر الہی، ہماری اوقات گننے والی ہے، ہماری اوقات وہ ہے۔ ذکر الہی میں جب بندہ مشغول ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا اب میں یہاں پہ بڑی ضروری بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں عبادت کے لیے ٹائم مختص ہے۔ بے شک۔ اب فجر کی نماز ہے، ڈیفینیٹلی جب فجر کا ٹائم داخل ہوگا تو آپ فجر کی نماز ادا کریں گے۔ یہ نہیں اگر آپ تو 1 بجے اٹھے ہو کہیں جی اب میں نیند آئی ہوئی ہے تو میں فجر ادا کرنے لگا، تو عبادات کا ٹائم مختص ہے۔ بے شک۔ ذکر الہی اتنی پیاری عبادت ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ بے شک۔ آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، دوران ڈرائیونگ، دوران واک اب اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ جب آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری ہوگا تو اللہ کی رحمت کا چھما چھما پر برسنا شروع۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں بریک میں، کیونکہ اب رمضان ہے، رائٹ ناؤ وی آر سٹنگ ان رمضان۔ رمضان میں کون سے ایسے ذکر ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کس ذکر کی کیا فضیلت ہے، اور ٹائمنگ کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا نا، تو بعض ذکر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ فجر کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد، پھر آپ نے درمیان میں پورے دن میں کیا کرنا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی بات چھوڑے جاتا ہوں۔ یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں۔ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضوان صاحب بھی موجود ہیں، اسٹے ود اس۔